سبيل الدموع سبيل مريح ایک بہت بڑے بزرگ دنیا کے اندر گزرے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ والے تھے، مجلس لگی ہوئی ہے اور سارے شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر جتنے بیعت ہوئے ہیں سارے لوگ ان کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصلاحی مجلس چالو ہے۔ حضرت کے پاس لوگ آ رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم گناہوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا راستہ ہمیں بتلا دیجئے۔ اللہ والے اللہ کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، آنے کے بعد حضرت کے خدمت میں بیٹھا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن شروع تھا، وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ ان کو اپنے قریب میں بلایا اور بلا کر اس نوجوان سے کہا کہ خلافت دے دوں؟ کہا کہ دے دو، یعنی اللہ والا بنا دوں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ خلافت دے دو۔ دوسرے ہی دن بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو خلافت دے دی، ان کو بھی بزرگ بنا دیا۔ دوسرے بھی ساتھ میں خدمت میں رہنے والے دوسرے کئی دنوں سے وہاں پڑے ہوئے تھے کہ ہم بھی اللہ والے بننا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ والے بننا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ نوجوان آیا اور دوسرے ہی دن اس کو خلافت مل گئی۔ کہا کہ ہم تو اتنے دنوں سے حضرت کے خدمت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کو خلافت کا کوئی نام و نشانہ بھی نہیں ہے۔ ایک دو شاگردوں نے ہمت کی اور ہمت کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم تو کئی دن سے آپ کے خدمت میں ہیں، آپ کے اشارے کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، آپ کے اشارے کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، جو عمل آپ ہمیں دیتے ہیں وہ مکمل طور پر ہم عمل کرتے ہیں۔ حضرت آپ کی نظر کرم اگر ہمارے اوپر بھی پڑ جائے تو بہت ہی اچھا تھا، کئی دنوں سے یہاں ہم پڑے ہوئے ہیں، آپ کی نظر کرم ہمارے اوپر پڑی نہیں ہے، اور یہ نوجوان 2 دن اس کے گزرے ہیں، آپ 2 دن کے اندر ان کو خلافت دے دی ہے۔ استاد ہوتا ہے، کم پڑھا لکھا بھی کیوں نہیں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو ہم دے دیں گے۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ مہمان حضرت کے گھر آ گئے۔ حضرت نے کہا کہ مہمان کا اکرام بھی ضروری ہے، کھانے کی شام کی دعوت دی اور اپنے شاگردوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ مرغی آپ لو اور یہ چاقو لو، دوسری مرغی آپ لو، یہ چاقو لو، تیسری مرغی آپ لو، یہ چاقو لو۔ ساروں کو ایک ایک مرغی اور ذبح کرنے کا آلہ بھی ان کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ مہمانوں کے لیے مرغی ذبح کر کے لے کر آؤ۔ نیکیاں کرنے کے لیے دوستو، اعمال صالحہ کرنے کے لیے پہلے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلنا پڑتا ہے۔ آدمی گناہ کے اندر بھی لگا ہوا رہے، نیکی کے اندر بھی جانا چاہے، نیکی کے اندر جا کر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو پہلے اپنے گناہوں کی دھلائی لازمی ہے، توبہ لازمی ہے۔ سارے شاگرد اپنی اپنی مرغی ہاتھ میں لیے اور چلے گئے۔ کوئی درخت کے نیچے گیا اور جا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنی مرغی ذبح کر دیا۔ کوئی دیوار کے بازو گیا، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی مرغی ذبح کر دیا۔ کوئی کہاں، کوئی ندی کے کنارے، کوئی درخت کے کنارے، کوئی بلڈنگ کے بازو، کوئی دیوار کے بازو، کوئی پتھر کے بازو، جہاں کسی کی نظر نہ پڑتی ہو، ایسے جگہوں کے اوپر گئے اور اپنی مرغیاں ذبح کر کے مہمانوں کے لیے لے کر آئے۔
آنے کے بعد سارے لوگ حضرت کے سامنے اپنی مرغیاں ذبح کرتے ہوئے کر کے جو لائے تھے وہ پیش کیے۔ یہ نوجوان آخر میں آیا جس کو 2 دن کے اندر خلافت دیے تھے۔ آنے کے بعد حضرت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں مرغی زندہ ہے، اس نے ذبح نہیں کیا اور آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ ہم نے ایک حکم دیا تھا آپ کو کہ آپ نے وہ حکم پورا حکم ادا نہیں کیا، حکم کی تعمیل نہیں کی۔ کہنے لگا کہ حضرت نہیں ہو سکا۔ کہا کہ ساروں نے اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے لائی ہے، آپ نے کیوں نہیں لائی؟ کہا کہ حضرت آپ کا حکم تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں جائیں اور جا کر یہ مہمانوں کے لیے مرغی کو ذبح کریں اور ذبح کر کے میرے پاس لائیں۔ اور رو رہا ہے، کہتا ہے کہ حضرت کسی دیوار کے بازو گیا، وہاں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے نظر آیا، کوئی درخت کے بازو گیا، وہاں بھی مجھے کوئی دیکھنے والا آیا، کوئی ندی کے کنارے گیا، وہاں بھی مجھے کوئی دیکھنے والا نظر آیا، جہاں جہاں بھی گیا کوئی دیکھنے والا نظر آیا، اسی لیے حضرت میں واپس لے کر آیا۔ کہا کہ بھئی کون دیکھ رہا تھا؟ کہا کہ حضرت دنیا تو ساری کی ساری سوئی ہوئی تھی، لیکن دنیا کا بنانے والا مجھے ہر جگہ نظر آیا۔ حضرت نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا سارے شاگردوں سے، کہا کہ تم نے سمجھا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا کہ کئی دنوں سے آپ میری خدمت میں پڑے ہوئے ہو اور تم کو میں نے خلافت نہیں دی، کوئی اچھا اور دوسرا راستہ تم کو میں نے نہیں بتایا، اصلاحی کرنے کے کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 2 دن میں آ کر خلافت لے لیا ہے۔ کہا کہ اس کی دل کی کیفیت تو میں نے پہلے ہی دن ٹٹولا تھا کہ اس کے دل ہی کے اندر اللہ بسا ہوا ہے۔ زندگیاں اللہ پاک نے جو دنیا کی زندگیاں دی ہیں دوستو، وہ زندگیاں اگر یہاں ہماری ایسی گزرے گی جیسی اس نوجوان نے گزاری ہے تو فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی انسان کو اللہ رب العزت چین دے گا، دنیا کے اندر سکون دے گا، یہاں کی ساری بھلائیاں تمہارے قدم چومے گی، اور اس کے بعد جو آخرت کی زندگی آئے گی وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین اور سکون ہی تمہارے مقدر میں ہوگا۔